السلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے مسدس کسے کہتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے مسدس کس زبان کا لفظ ہے، مسدس کے معنی، مسدس کی تعریف، مسدس کی صورتیں، مسدس کو استعمال کرنے والے شعراء کا تذکرہ کریں گے، مسدس کی شعری مثال بھی پیش کریں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں مسدس کسے کہتے ہیں۔ مسدس ایک شعری صنف ہے جس کے معنی 6 کے ہیں۔ مسدس ایک عربی لفظ ہے۔ مسدس سب سے مقبول حیت ہے۔ اصطلاح میں مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کا ہر بند 6 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی مسدس ایسی مسلسل نظم ہے جو کہ کئی بندوں میں لکھی جا سکتی ہے۔ علم ہندسہ کی اصطلاح میں مسدس 6 ضلعوں کی شکل ہے جس کے سب ضلع اور زاویے برابر ہوتے ہیں۔ مخمس کی طرح مسدس کی بھی درج ذیل 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت دیکھتے ہیں۔ پہلے بند کے 4 مصرعے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں اور اس کے بعد 5واں اور 6واں مصرع علیحدہ قافیہ و ردیف کا حامل ہوتا ہے۔ ایسی نظم کو مسدس ترکیب بند کہتے ہیں۔ اب مسدس کی دوسری صورت دیکھتے ہیں۔ پہلے بند کے 6 مصرعے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں اور اس کے بعد آنے والے ہر بند کا 5واں اور 6واں مصرع پہلے بند کے 5ویں اور 6 مصرعے جیسا ہوتا ہے، یعنی منوعاً بار بار دہرایا جاتا ہے، جسے دوسرے لفظوں میں ٹیپ کا شعر بھی کہتے ہیں۔ ایسی نظم کو مسدس ترجیع بند کہتے ہیں۔ مسدس کی صنف کو کلاسیکی دور شاعری سے لے کر جدید دور شاعری تک بہت شاعروں نے بڑی محبت اور دلچسپی کے ساتھ برتا ہے اور اس صنف میں تمام طرح کے مضامین پیش کیے ہیں۔ مسدس کی صنف کو نذیر اکبر آبادی نے اپنی مشہور نظموں رہے نام اللہ کا، تسلیم و رضا، مکافات عمل، تندرستی وغیرہ میں برتا۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے اپنے مرثیوں میں اسی حیت کو استعمال کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی کی معروف نظم مد و جزر اسلام بھی مسدس کی حیت میں ہے، اس لیے اسے مسدس حالی بھی کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شہرہ آفاق نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ بھی مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہیں۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا ایک بند ملاحظہ کیجیے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اور آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ مسدس کسے کہتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔